A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am मोहम्मद कामरान हमजद और मैं आपको अपने YouTube चैनल की टू लर्न में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने बात करनी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। आपने पहले तो आपको समझने की ये जरूरत है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि यू आर गुड एनफ टू डू समथिंग, यानी कोई भी काम जब आपके मन से कोई आवाज निकलती है ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानो कि आप वो काम कर लेते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आपके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। आज पाकिस्तान के अंदर देखें, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, इवन के किसी ने डबल मास्टर किया हुआ है, किसी ने ट्रिपल मास्टर किया हुआ है, एमफिल पीएचडी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें वो जिंदगी की दौड़ में नाकाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने आप को, अपनी सलाहियत को नहीं परख रहे कि असल मेरी सलाहियत है क्या। ये सबसे जरूरी चीज है। हमें आपको अगर कोई चीज जिंदगी के अंदर नाकाम कर रही है तो वो आपका खुद पर एतमाद ना होना है। देखो, इंसान का एक ख्वाब था चांद को मुसख्खर करना, एक ख्वाब था, लेकिन उसके ऊपर कदम रखना ये इंसान का एतमाद था। उसका खुद के ऊपर बिलीव था कि वो चांद के ऊपर कदम रखेगा, तो उसने गोया अपने ये चीज प्रूफ करके दी, और उसके एतमाद ने ये चीज प्रूफ करके दी कि चांद को भी मुसख्खर किया जा सकता है। आप जितने भी काबिल हैं, आप बहुत ज्यादा, आपके पास आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखें कि आपके पास जितने भी बड़े नंबर्स हैं, याद रखें कि आपने वो नंबर्स जो है उनकी नंबर प्लेट बनाकर आप माथे पे नहीं लगाओगे और लोग देखेंगे और वो कहेंगे कि वाओ व्हाट अ नंबर्स, ही गॉट इट। यानी लोग आपके नंबर्स को नहीं देख के आपको सल्यूट करेंगे, लोग आपके टैलेंट को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपको सल्यूट करेंगे। कि आप जब तक आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं करोगे, लोगों के सामने जाकर आप अपने आप को ये शो नहीं करोगे कि आप असल में हो क्या चीज, उस वक्त तक लोग आपकी काबिलियत की तारीफ नहीं करेंगे और ना आपको फेम मिल सकता है। चाहे आप अपनी कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर क्यों नहीं हो, नंबर्स नहीं मैटर करते, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आपके अंदर आपका पोटेंशियल क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो दुनिया है ना, इट इज ऑल दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज। You are the actor and the whole world, the whole people around you, they all are the audience. They will judge you. You have to play your role in the front of audience, and your confidence will decide will you lead the world or follow the world. यानी आपका एतमाद ये फैसला करेगा कि आपने दुनिया को लीड करना है या दुनिया को आपने फॉलो या उनके पीछे आपने भागना है। ये इंसान का कॉन्फिडेंस इस चीज का फैसला करता है। अगर आपके अंदर एतमाद है, देखो लीडर की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर एतमाद होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हार को, शिकस्त को फतह के अंदर तब्दील कर देती है। और इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा। 1992 का वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ तो इब्तदा के अंदर पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई थी, यानी छठे नंबर पर चली गई थी पाकिस्तान की टीम। कोई नहीं कहता था कि ये टीम जो है आगे क्वालिफाई कर सकेगी। और जो क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने जो एक प्रिडिक्शन की थी कि कौन सी ऐसी 4 टीमें जो क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल के लिए, आप यकीन माने उसके अंदर पाकिस्तान टीम का नाम ही नहीं था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। इतना यानी हम मतलब उसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चली गई थी। लेकिन वहां पर एक ऐसा शख्स था जिसको सेल्फ बिलीव था, जिसके अंदर ताकत थी, एतमाद की ताकत थी, और वो इस एतमाद के साथ मैदान में उतरता है कि मैं ये टाइटल अपने नाम करके जाऊंगा। लोग हंसते थे, सारे मतलब जितने भी प्रिडिक्टर थे वो हंसते थे कि ये कैसे हो सकता है कि छठे नंबर की टीम पहले नंबर की टीम बन जाए। लेकिन उसका एतमाद इतना अपने ऊपर मजबूत था, उसको अपने ऊपर इतना यकीन था, उसको वो हमेशा ये कहता था कि मैं ये टाइटल, ये वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेके जाऊंगा। वो करता क्या है, वो एक जेस्टर देता है दुनिया को, वो दिखाता है दुनिया को, अपना एतमाद दिखाता है। वो
ایک دن پہلے میچ شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہ بازاروں کے اندر وہ شخص پھرتا ہے اور وہاں سے ایک ایسی شرٹ لیتا ہے جس کے اوپر ٹائگر کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور جب وہ دوسرے دن ٹاس کرانے جاتا ہے وہی شرٹ پہن کر جاتا ہے جس کے اوپر ٹائگر بنا ہوتا ہے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹائگر کی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ٹوڈے وی ول فائٹ جسٹ لائک اے ٹائگر، آج ہم ٹائگر کی طرح لڑیں گے اور ہم یہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے اندر بہت بڑی صلاحیت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کیا ہوا کہ وہ ٹیم جو چھٹے نمبر کی ٹیم تھی، جس کو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے 2 سیمی فائنل کھیلنے پڑے، لیکن اس شخص کے اعتماد نے ان کو وہ پاور دی، وہ طاقت دی کہ وہ ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم بن گئی اور ورلڈ چیمپئن بن کر اور ورلڈ کپ لے کر وہ پاکستان کے اندر آئے۔ اسی شخص یعنی جس کو آپ عمران خان کہتے ہو، اسی شخص کے بارے میں کہا تھا جب اس نے کرکٹ کو الوداع کہا، یعنی جب اس کو کرکٹ نے اس کے بعد خیر آباد کہنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اب اس ملک کو لیڈ کروں گا، تو پھر ہر ایک نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہر ایک بندہ کہتا تھا کہ وہ 11 لوگ تھے، وہ 11 کھلاڑی تھے جن کے بادشاہ تھے، یہاں پر 20 کروڑ لوگ ہیں، ان کا بادشاہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، آپ ان کے بادشاہ نہیں بن سکتے، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے یہی چیز کہی تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ یہ میں ایک دن آپ کو دکھاؤں گا اور یہ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں 20 کروڑ کو بھی لیڈ کر سکتا ہوں، اگر میں 11 لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں تو میں 20 کروڑ لوگوں کو بھی لیڈ کر سکتا ہوں۔ اور دیکھتے 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 22 سال گزر گئے، اور آج 22 سال کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنا ہے ملک کا، تو پھر آج لوگ اس چیز کو تسلیم کر گئے کہ واقعی اس شخص کی ڈٹرمنیشن، اس شخص کا اپنے اوپر اعتماد اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ جو اس کو کبھی ہارنے نہیں دیتا۔ سر یہ وہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر جو انسان کو کیا کرتی ہے، کامیاب بناتی ہے۔ اگر آپ کا اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس ہے، آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ وہ کام یقیناً کر لو گے۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر ایسی کیا چیز ہے، ایسی کون سی سکل ہے جو جس سے آپ دنیا کو دکھا سکتے ہو۔ میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ کے نمبرز میٹر نہیں کرتے ہیں، آپ کی قابلیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کو فیس کرو گے، جب آپ لوگوں کے سامنے جا کر بولو گے، لوگ اس وقت آپ کی قابلیت کی داد دیں گے، لوگ اس وقت آپ کے لیے کلیپنگ کریں گے۔ آپ کے نمبروں کو دیکھ کر لوگ کلیپنگ نہیں کریں گے آپ کے لیے لوگ اس وقت کلیپنگ کریں گے جب آپ ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پروف کرو گے، آپ ایک ایکٹ کرو گے ان کے سامنے اور ان کو دکھاؤ گے کہ میرے اندر کتنا پوٹینشل ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیز ہوتے ہیں انسان کا سیلف بلیو جو ہوتا ہے، انسان کا خود کے اوپر یقین، یہ کامیابی کی بہت بڑی گارنٹی ہے، آپ کی سکسیس کی بہت بڑی گارنٹی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکیڈیمک میں بہت اوپر ہیں لیکن وہ فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو گریڈ سی اور گریڈ ڈی کے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی چیز ہے کہ جو گریڈ اے کے لوگ ہیں ان کے پاس اکیڈیمک ریکارڈ تو ہے، ان کے پاس بہت ہیوی مارکس تو ہیں، لیکن ان کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہے۔ اور جو گریڈ سی اور گریڈ ڈی لینے والے اسٹوڈنٹ آج وہ باس بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس تھا، ان کے اندر خود اعتمادی تھی کہ وہ جو کام جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ کر لیں گے، اور انہی اعتماد نے ان کو وہ فتح دی، وہ مطلب شہرت دی۔ آج دنیا کے اندر ہر چیز اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے مشہور ہے۔ آپ شاہین کو دیکھیں، آپ ٹائگر کو دیکھیں، ان کا صرف سیلف بلیو ہی ان کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ حالانکہ شاہین کو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ نہیں ہے یا دنیا کا سب سے تیز اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا سیلف بلیو اتنا ہے کہ وہ جب یہ ذہن کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی اونچی اڑان اڑ سکتا ہوں، حالانکہ پر تو ہر پرندے کے 2 ہوتے ہیں، تو کیا وہ پر اس کو اونچا اڑانے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، پر اس کو اونچا نہیں اڑا رہے ہوتے شاہین کو اس کا کانفیڈنس، اس کا سیلف کانفیڈنس، جو خود کے اوپر اعتماد ہے، وہ اس کو اونچا اڑا رہا ہوتا ہے۔ ٹائگر جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آج وہ بھوکا نہیں مرے گا، آج وہ اپنا شکار ڈھونڈ لے گا، اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر یہ سیلف کانفیڈنس اس کا ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتی، اور وہ کنگ بن جاتا ہے۔ اس کا کنگ اس کو کہا جاتا ہے، پورے جانور اس سے خوف زدہ ہے، حالانکہ وہ بھی تو کوئی دنیا کا سب سے ہیویسٹ اینیمل نہیں ہے، نہ لارجسٹ اینیمل ہے، نہ سب سے تیز اینیمل ہے، لیکن کیوں وہ منفرد ہے، کیوں وہ کنگ ہے فارسٹ کا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر، اپنے بازو کے اوپر، اپنی ٹانگوں کے اوپر اور اپنے حوصلے کے اوپر یہ یقین ہے کہ وہ آج بھوکا نہیں مرے گا، اور یہی چیز اس کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتی۔ تو آج
اگر اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے اگر اپنے آپ کو کسی آپ میدان کے اندر اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر اعتماد پیدا کرو. آپ اپنے من سے یہ چیز سوچو, اپنے من کے اندر یہ سوچو کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہو. دیکھو چاند کے اوپر پہنچنا بھی ایک خواب تھا لیکن وہ حقیقت بن گیا صرف کس کی وجہ سے, جسٹ بیکاز آف سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے یہ انسان اس قابل ہوا کہ اس نے چاند کو مسخر کیا, ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ کی دنیا اس وقت آپ کو سر سلوٹ کرے گی جب آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. آپ کی کامیابی اس وقت آپ کے قدم چومے گی جب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. اگر سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا نہ ہوا, دیکھو آپ اپنا نام پیدا کرو. آپ دوسروں کے نام کے اوپر جی رہے ہو, اپنا نام پیدا کرو. اور اگر آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے, اپنی اگر آپ پہچان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو. دنیا کے سامنے جاؤ, ایک سٹیج کے اوپر جا کے پرفارم کرو, دکھاؤ دنیا والوں کو کہ آپ کیا کر سکتے ہو اور آپ کے اندر کتنا پوٹینشل ہے. پھر آپ دیکھو کہ کامیابی کیسے آپ کا مقدر نہیں بنتی.